درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما مدبرا سمیعا بصیرا، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر الزمان قوم مثل اجر اولهم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیز بھائیوں بزرگوں، دین ہماری زندگیوں میں قربانیوں سے آتا ہے اور دنیا ہماری مقدر سے ملتی ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَسَّمْتُ لَكَ رِزْقَكَ، میں نے تمہارا رزق تقسیم کر دیا ہے۔ یا ابن آدم فَلَا تَتَعَبْ، توریت کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اے آدم کے بیٹے، اپنے آپ کو روزی کے لیے مت تھکا، میں نے تیرا رزق تقسیم کر دیا ہے، ملنا وہی ہے جو تیرے لیے میں نے لکھ دیا ہے۔ یعنی دنیا کی ہماری روزی کا معاملہ ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے، یہ ملنا ہے، مل کے رہے گا۔ لیکن اللہ دین کی محنت کو، دین کو ہمارے لیے ہماری قربانی اور ہماری محنت پر منحصر رکھا ہے۔ تم دین حاصل کرو، کیونکہ ہمارا مقصد ہی وہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا میں تمہیں اس لیے پیدا کیا ہوں کہ تم میری عبادت کرو، یعنی دین پر چلو۔ تو ہمارا مقصد اللہ دنیا پیدا کرنے کا دین پر چلنا اور دین پر عمل کرنا ہے۔ دنیا کمانا، دنیا بنانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر دنیا میں آنے والی نئی مخلوق، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند یا پرند، ہر ایک اپنا نصیب اور اپنا مقدر لے کے آتے ہیں۔ کوئی باپ اپنی اولاد کی نصیب نہیں بناتا اور نہ ہی کوئی ماں اپنے اولاد کی نصیب لکھتی ہے، بس یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کسی کو۔ آج تو ہم نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے کوئی انجینئر بن گیا ہے اور کام کرتا کسی دوسری جگہ پہ ہے، یعنی اس کی تعلیم سے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ کوئی ایسا کاروبار کر رہا ہے جو والد صاحب بنائے ہوئے ہیں، یا وہ اپنی تعلیم سے ہٹ کر کسی دوسرے جگہ پہ پڑھانے میں لگا ہوا ہے، یا کوئی ڈاکٹری پڑھا ہے، کوئی دوسرے فیلڈ میں لگا ہوا، ایسے تو بے شمار لوگ ہیں۔ یعنی والد ان کو کچھ بنانا چاہ رہے تھے، وہ کچھ بننا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے نصیب میں کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ ایسے ہی نصیب ہماری مقدر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو مقدر سے راضی رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دنیاوی تقاضوں پر، دنیاوی روزی روٹی مسائل پر
تقدیر پر راضی رہنا یہ ایمان ہے. تقدیر پر ایمان کا مطلب ہی یہ ہے. ورنہ ہم تقدیر پر جو ایمان لاتے ہیں، ایمان مفصل میں جو تفصیل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، ہر بھلی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. تسلیم بالرضا یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے. ورنہ تو بندے جس کا ایمان بنا ہوا نہیں ہے ان کا تو روزمرہ کا معمول ہوتا ہے، اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو شاید ایسا نقصان نہیں ہوتا تھا، میں نے اس پہ بھروسہ کر کے غلطی کر دی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں لوگوں کی، اگر ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تقدیر کے خلاف ہمارے ذہن کے یہ جو ہے خیالات ہیں. تقدیر پر راضی رہنا یعنی اللہ ہمارے مقدر میں جو لکھ چکے ہیں اور جو ہو رہا ہے، ہوا ہے، اس سے راضی رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے. بہرحال یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہیں، لیکن دین کے معاملات میں کوشش کرتے رہنا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، یہ صحابہ کی صفت. لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے. دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر، رشتہ داروں میں ارے فلانوں کے پاس وہ چیز ہے، ہمارے پاس یہ چیز آ جائیں، ان کا بیٹا فلاں پڑھائی پڑھ رہا ہے، ہم ہمارے بچے کو فلاں جگہ پڑھائیں. ہر ایک سے دنیاوی معاملے میں ایک تقابل ہیں، لیکن دینی معاملے میں ہم راضی ہیں. بھائی اللہ معاف کرنے والے، جو ہوتا وہ لکھا ہوا ہے. یعنی ایمان کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے اگر ہمارے ساتھ ظلم ہو تو اللہ ضرور اس کا بدلہ لے گا. دین کے معاملے میں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ ہدایت دیں گے. بھائی اللہ ہدایت دیں گے، لیکن تمہاری کہاں کتنی اس میں ذمہ داری، کتنا حصہ ہے اس میں جو اللہ جو ہدایت دینے والے. تو بہرحال یہ ہمارا معاملہ الٹا ہوا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے تقابل میں ہیں اور دین کے معاملے میں ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سب کو ہدایت بھی دیں گے، حالات کو بھی سدھاریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمام کام ہو جائیں گے دین کے معاملے میں. حالانکہ اللہ نے ہمارے معاملے کو اس کے برعکس کیا ہوا ہے. یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے، یہ دین کی حفاظت قربانیوں سے ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی راضی ہو کے بیٹھ جاتے، اس سے تو نہیں بنتا. قرآن میں جو آیت ہے اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں، والعصر، اللہ فرما رہے ہیں، زمانے کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں. جب اللہ تو سچوں کے سچے ہیں، بات میں کوئی شک و گنجائش نہیں ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اپنے بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ قسم کھا کر بیان کرتے ہیں. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہیں خسارے میں ہیں، انسان بہت بڑے نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، یعنی انسان سارے نقصان و خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں اور وہ ایمان لانے پر پھر صبر بھی کیے، صبر کے ساتھ جمے ہوئے رہے اپنے ایمان پر. اس کے آگے اللہ نے کیا فرما رہے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور صبر کو اپنے جبڑوں کے ساتھ پکڑ کے رکھا. جو وَتَوَاصَوْا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان والے، نیک کام کرنے والے اور حق پر جمے ہوئے ہوں. حق پر جمے ہوئے ہوں. حق پر جمے ہونا کس کو کہتے ہیں؟ بیماری آ گئی، صبر کرنا، یہ تھوڑی حق پر جمع ہونا ہے. اللہ نے بیماری دی ہے، صبر کرتا، نہیں تو کیا کرتا؟ صبر ہی تو کرنا ہے. اللہ نے کوئی حالات لائے ہیں تو صبر ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کرنا ہی کیا ہے؟ لیکن دینی اوامر پہ حق پر جمے رہنا، اس سے مراد ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر جمع رہا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس پر صبر بھی کرتے رہے.
جب جو مکی دور 13 سال کی زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، مکی دور میں شروع 3 سال حالات نہیں تھے، کم تھے. جب 3 سال کے بعد مدینے کے 5 سال تک مکے میں جو حالات اور جو مصائب اور جو ظلم و ستم ان پر ڈھایا جا رہا تھا، اس کو کون بیان کریں اور کون نہیں جانتا ہے. اتنے دردناک سزائیں دی جاتی تھی، اور اکثر 2 قسم کے لوگ ان پریشانیوں کا شکار ہوتے تھے، ایک غلام اور دوسرے کم عمر لوگ. کیونکہ بڑوں کی عزت حد سے زیادہ آج بھی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے. جان لیتا ہے بڑا تو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے خلاف جانے تیار نہیں تھے. اتنی اطاعت بڑوں کی تھی. تو یہ بڑے چاچا ہیں، والد ہیں، اپنے بیٹوں پر، اپنے بھتیجوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے. ایک یہ نوجوانوں کا طبقہ اور دوسرا غلام، ان پر ظلم ڈھائے جاتے تھے. اب وہ تفصیل میں نہیں جاتا، سب جانتے ہیں. چچا نے کہا تھا جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو والد کی جائیداد کا نگران اور نگہبان چچا ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تھا نا، ایک تو مصعب بن عمیر سے کہا تھا کہ تم گھر چھوڑ کے نکل جاؤ، 1 روپیہ میرے یہاں سے نہیں ملے گا. اور دوسرے حضرت عبداللہ جن کی وفات غالباً یرموک اس میں ہوئی تھی، تبوک کے وقت میں ہوئی تھی، ان کو ننگے بدن گھر سے نکالا تھا. تو مکے سے ہجرت کر کے مدینے برہنہ آئے تھے. تو چچا کا کیا ہمت تھی چچا کی بھتیجے کو ننگے نکالنے کی. والد کا تو مال ہوتا ہے نا، لیکن والد کے مال پر چچا کا حق ہوتا تھا. اس لیے چچا اس پر پورا حق جتاتا، کہتا تھا کہ تو جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی میرا اتار دے. اس طرح اس نے اتروایا تھا. لیکن یہ بڑوں کا ظلم تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوان تھے تو ایمان لائے، معلوم ہوا تو ان کو بوریے میں لپیٹ کے ان کو دھواں دیا جاتا تھا تاکہ اندر گھٹ گھٹ کے ان کو تکلیف ہو. یعنی میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور غلاموں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، حضرت خباب بن عرط، حضرت بلال بن حارث، یہ بلال بن رباح، یہ جو ہیں یہ تو ایک لمبی فہرست ہے. عمار، یاسر، سمیہ، صہیب، یہ بہت لمبی فہرست ہے غلاموں کی جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. جب یہ ظلم حد سے زیادہ بڑھتے جا رہا تھا تو ایک صحابی آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے سائے میں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اب یہ ظلم و ستم ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ یہ ظلم و ستم کو ختم کر دیں اور اللہ ہمیں اس ظلم سے نجات دے دے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جلدی کر رہے ہو، تم عجلت سے کام لے رہے ہو، اللہ ضرور مدد بھیجیں گے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی مدد نازل ہو. ابھی تم عجلت سے کام لے رہے ہو، اس وقت تمہارا صبر کرنے کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے. کیونکہ اللہ کی طرف سے جو اللہ چاہتے ہیں ان چیزوں پہ راضی رہنا ایمان ہے. صبر کرنا، اللہ کے رسول صبر کی تلقین کر رہے ہیں. حضرت عمار کو حضرت سمیہ اور یاسر کی وفات پر والد کو بے رحمانہ طریقے سے بیٹے کے سامنے شہید کیا گیا اور ماں کو اس طرح جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اس وقت بھی حضرت عمار کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. تو یہ صبر کرنا حالات پر، یہ تو قیامت تک کے لیے ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف صبر ہی کرتے رہیں، محنت کے ساتھ صبر کرتے رہنا، کوشش کے ساتھ صبر کرتے رہنا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، لیکن وہ اس پر صبر سے جمے ہوئے تھے. وَنُشِرُوا بِالْمَنَاشِرِ، کسی کے جسم سے گوشت کو، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کو جو ہے زندہ اکھاڑ کر نکالا گیا، اور کسی کے جسم سے کھالوں کو اتارا گیا زندہ، اور بعض لوگوں کو زمین میں آدھا گاڑ دیتے تھے، باقی آدھا جسم کے سر پر آرا رکھ کر یوں کاٹ کے 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا، لیکن وہ لوگ اس پر صبر کرتے رہے. کونوا کما حواری عیسیٰ، کہ عیسیٰ کے حواریوں کی طرح صبر کرتے رہنا. وَنُشِرُوا بِالْمَنَاشِرِ وَصُلِبُوا عَلَى الْأَحْيَاءِ، کہ وہ زندہ لوگوں پر عذاب ڈھاتے رہے اور وہ اس پر صبر کرتے رہے.
صبر بھی کرنا اور اس پر کوشش تو جاری تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش جاری تھی اور صحابہ کی بھی کوشش جاری تھی۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کو اپنے دامن سے جانے نہیں دینا، صبر کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق سے بھی منہ نہیں موڑنا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر پر بھی جمے رہنا۔ یہ ہمارے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ حالات کو اللہ تبدیل کرتے ہیں، حالات کبھی یکساں نہیں رہتے ہیں۔ آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، اس سے بھی سخت اور اس سے بھی تنگ حالات اس امت پر آئے ہیں، اس سے بھی تنگ حالات اس امت پر آئے ہیں۔ اللہ اس امت کو ان حالات سے نکالیں۔ کیا چنگیزی فتنہ کم تھا؟ تاتاریوں کا فتنہ دنیا کے تہائی حصے مسلمانوں کو یا تو مرتد کر دیا یا کاٹ کے ختم کر دیے، یعنی 3/4 کو کاٹ کے ختم کر دیے۔ اور اکبر کا فتنہ، جو شہنشاہ اکبر جو ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ، کیا اس کا فتنہ چھوٹا تھا ہم ہندوستانیوں پر؟ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی کی وہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک مرد مجاہد کے کوشش اور ان کی محنتوں سے اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ میں یہ تفصیل بتاتا ہوں، لیکن صحابہ کی زندگی ہم جانتے ہیں کہ صحابہ پر حالات کتنے آئے اور اس پر وہ صبر بھی کرتے رہے۔ اور صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں تھا، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ حالات آئیں گے آزمانے کے لیے، حالات آئیں گے امتحان کے لیے، جمے ہوئے رہنا، کوشش کرتے رہنا۔ ہمت ہارنا تو بزدلوں کا کام ہے، ہمت ہارنا تو بزدلوں کا کام ہے۔ تو حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدثین اور فقیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا بادشاہ کے خلاف۔ فتویٰ یہ تھا کہ بادشاہ لوگوں کے جزیے کا مال، جو ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ عیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں، اس لیے ان کو ٹیکس نہ دیا جائے۔ یعنی یہ ہمارے جو اس وقت کے بادشاہ ہیں، وہ لوگ ہمارے محنت کے پیسوں کا جو ٹیکس ہم بیت المال میں جمع کر رہے ہیں، اس سے یہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے ٹیکس نہ دیا جائے۔ اس کے بدلے میں اس نے حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کی سزا سنائی، جیل کی سزا سنائی۔ جو جیل کی سزا سنائی نا، 17 سال قید میں رکھا، اور قید یہ تھی کہ ایک گہرے کالے کنویں میں ڈال دیا، سوکھا کنواں ہے جس میں کنویں میں ڈالا، جو اندھیرا تھا، 17 سال تک اس کنویں میں سزا کاٹیں۔ اور وقت کے محدث اور فقیہ کیسے معلوم؟ جب یہ قید میں تھے نا، ان کا جو نگہبان تھا، جو سپاہی رہتا تھا، شاگرد اس علاقے کے اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ ہمیں حضرت سے استفادہ کرنے دو، ان کے علم سے فائدہ اٹھانے دو، منت و کشامت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پیر پکڑ رہے ہیں۔ تو آخر سپاہی مان گیا۔ تو روزانہ سپاہی آتے اور اس کنویں کے کنارے بیٹھ کر اپنے اس شیخ سے جو اندر گہرے اندھیرے میں پڑے ہوئے کنویں میں، ان سے سوالات پوچھتے تھے۔ اور سوالات میں اکثر وہ چیزیں ہوتی تھیں جو بین الاقوامی مسائل پر سوالات، یعنی جو انٹرنیشنل لا جو کہتے ہیں نا، جو بین الاقوامی قانون پر سوالات ہوتے تھے، اور اندر سے شیخ اس کے جوابات دیتے تھے، اور وہ بیٹھ کر اوپر لکھتے رہتے تھے۔ اور وہ لکھتے لکھتے سلسلہ کئی سال، 17 سال تک چلتا رہا۔ تو جب آپ کو معلوم کہ وہ قید میں رہ کر اس کنویں میں جو سوالات کے جواب دیے اور جو لکھے گئے، آج بھی وہ کتاب دستیاب ہیں، المبسوط للامام سرخسی کے نام سے ہیں، جو 30 جلدوں میں، یعنی 30 والیومز میں وہ کتاب ہے۔ تو اللہ نے وہ محدث کے دماغ میں کیا علم دیا ہوگا، جو اندھیرے کنویں میں بیٹھ کر صرف اپنے ذہن کی باتیں بول رہے ہیں اور شاگرد جمع کر رہے ہیں، جن کی کتاب المبسوط امام سرخسی کے نام سے 30 جلدوں میں، اور یہ کتاب ان کی وہی کنویں میں بیٹھ کر لکھواتے تھے۔ شرح للسیر الکبیر امام محمد کی کتاب ہے، تو اس کتاب پر بھی انہوں نے شرح تفصیلات بیان کی۔ تو وہ 4 موٹے موٹے جلدوں کی کتاب، وہ بھی اسی قید میں رہ کر انہوں نے لکھوایا تھا۔ یہ اس وقت اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، علم والے، لیکن دین کے لیے حق بات پر بس ایک فتویٰ چاہتے تو منہ پھیر سکتے تھے، ٹھیک ہے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ 17 سال قید میں رہنا برداشت کر لیے، لیکن حق پر جمے ہوئے ہیں۔ اس کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر بھی جمے رہنا اور صبر بھی کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ حق پر جمے ہوئے ہیں،
حالات آ گئے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، کفر یا کلمات زبان سے نکل گئے، یا اللہ ہم تیری محنت کر رہے ہیں اور کیسے حالات ہمارے ساتھ، کفریہ الفاظ منہ سے نکل گئے۔ ایسے بھی نہ ہو۔ آج تو چند پیسوں پہ بک رہے ہیں، چند حالات پہ بک رہے ہیں، چند پیسوں پہ اپنے بھائیوں کو بیچ رہے ہیں۔ شرم آتی ہوئی کہتے ہوئے کہ حیدرآباد میں اتنے مخبر پڑے ہوئے ہیں، ان وردی والوں کے اتنے مخبر پڑے ہوئے ہیں، شرم آتی ہے سوچتے ہوئے۔ ایمان والے پھر خود کی مخبری کر رہے ہیں اور باہر آ کے سینہ تان کے پھر رہے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں۔ تم تو ان کے سونگنے والے کتے ہو جو سونگ سونگ کے ان کو اطلاع دے رہے ہو، ورنہ تمہارے جاننا، تمہارے وقار، تمہاری کیا قیمت ہے؟ تو بہرحال ایک شیخ تھے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں اور حضرت اعمش کے شاگرد، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد اعمش اور ان کے شاگرد ابراہیم نخعی۔ اس وقت کے بادشاہ نے حکم جاری کیا، حجاج بن یوسف نے حکم جاری کیا کہ ابراہیم نخعی کو پکڑ کے لاؤ، قید میں ڈالنا ہے۔ اس وقت کے بڑے فقیہوں میں سے، صحابہ سے جنہوں نے پڑھا تھا ابراہیم نخعی، تو حجاجی فوج گھوم رہی ہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ کسی مخبر نے اطلاع دیا کہ فلاں جگہ ابراہیم نخعی چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہاں ابراہیم نخعی نہیں تھے، ابراہیم التمیمی تھے۔ ان کو غلط اطلاع ملی تھی کہ ابراہیم نخعی ہے، تو فوج وہاں پہنچ گئی۔ جب ابراہیم نخعی کو پکڑنے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا ہے، تو پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا ابراہیم۔ تو فوج ان کو پکڑ رہی ہے اور وہ جانتے تھے کہ یہ مجھے پکڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ابراہیم نخعی کو پکڑنے کے لیے آئے، لیکن ایثار کا یہ مقام کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے قربان ہونے کا یہ مقام، آج غداریوں کا یہ مقام۔ ایمان والے بھائیوں کے لیے اپنے ساتھ میں جو دین کی محنت کرتے ہیں نا، ان کے لیے قربان ہونا کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی ایک آدمی دین کی محنت کر رہا ہے، اس کی ایسی چغلیاں کرو، اس کی باتیں ایسے باہر بول دو کہ ختم۔ بھائی وہ کس کے لیے کر رہا ہے دین کا کام؟ میں نے بھی خود پولیس والوں کے چہرے دیکھے ہیں، خود میرا بھی ان سے پالا پڑا ہے، صرف مخبری سے میرا پالا پڑا ہے، لوگوں کے مخبری سے مجھے ان کے سامنے جا کر بیٹھنا پڑا ہے۔ تو بہرحال تو ان کو پکڑ کے لے گئے اور حجاج بن یوسف نے قید کی سزا سنائی۔ حجاج بن یوسف کے دنیاس نام کا ایک قید خانہ تھا جس کی نہ چھت تھی کہ دھوپ پوری قید میں پڑتی تھی قید خانے میں، اور پوری سرد بھی اس قید خانے میں پڑتی تھی، نہ چھاؤں دھوپ کے بچنے کے لیے، نہ رات میں سردی سے بچنے کے لیے اوپر چھت ہیں، کھلے چھت کے قید خانے ہوتے تھے، اور دو لوگوں کو ایک ایک زنجیر میں باندھتے تھے، دو لوگوں کو ایک زنجیر میں باندھتے تھے۔ کئی سال اس میں گزار کے ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی، ایک مرتبہ ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے گئی تو وہ ان کو پہچان بھی نہیں سکے، والدہ خود کے بیٹے کو نہیں پہچان سک رہی، اس طرح کی شکل بن گئی تھی ابراہیم تمیمی کی۔ لوگوں نے کہا ابراہیم تمیمی سے، وہ فوج تو تمہیں پکڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو ابراہیم نخعی کے لیے آئے تھے، تو تم کہہ دیتے کہ وہ میں نہیں ہوں، وہ فلانے ہیں۔ تو ابراہیم تمیمی نے کہا کہ میں کیسے کہتا کہ وہ اللہ کا بندہ جس کو میرے بدلے میں قید میں ڈال دے، وہ رہے گا تو دین کی خدمت کرے گا، اس کے بدلے میں قید میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی صعوبتوں میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ قربانیاں ہیں دین کے لیے، ایسے ہی دین وجود میں نہیں آیا۔ آج ہم جو حالات، آج یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، اتنے حالات تو آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فلسطین میں۔ کسی نے کہا تھا، شاید یہ بات میں نے پہلے آپ سے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، کسی نے کہا تھا کہ حماس کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جنگ کی شروعات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فلسطین کے اتنے نوجوانوں کو اچانک آئے، مسجد اقصیٰ سے اٹھائے، لے کے جا کر جو ہے جیلوں میں ڈال دیے۔ اسرائیلی جو ہے نا، یہودی پکڑ کے لے کر گئے، جیلوں میں ڈال دیے۔ جیل کی صعوبتیں کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ کئی آج تو لوگوں کو جو ہے صاف نظر آ رہا ہے، پہلے تو نظر نہیں آتا تھا، اب جنگ میں لوگ جو ہے جب دیکھ رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے۔ جنگ سے پہلے بھی کئی سو کئی ہزاروں نوجوان، کچھ بھی تھوڑا متحرک، تھوڑا ایکٹیو کوئی نوجوان دکھا، پکڑ کے لے کے گئے، جیل میں ڈال دیے۔ جیل کیسی؟ 2 بائی 2 فیٹ کی، 2 فیٹ کی جیلیں،
نہ تم سو سکتے ہو، نہ آرام سے پیر لمبے کر کے بیٹھ سکتے ہو۔ 2x2 فٹ کی جیل میں آدمی کھڑا ہوا رہے، کب تک کھڑا رہے گا بھائی؟ اس کو نہ پیشاب پاخانے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے، اندر کچھ کھانے کے لیے دے رہے ہیں، اسی طرح اٹھا کے کھڑے ہو کے کھاتے رہو۔ اور جب پیشاب پاخانے کی گندگی ہو جاتی تھی، ان نوجوانوں کو اس جیل سے اس کمرے سے باہر نکالتے، پائپ سے پانی مارتے، پھر اس میں اندر واپس ڈال دیتے تھے۔ اس طرح کے جیلوں میں ان کو ڈالا گیا تھا، اور ان کو منشیات کے انجیکشنز دے کر ان لوگوں کے جسموں کو، طاقتوں کو توڑا گیا، ان کے ذہنی توازن کو خراب کیا گیا۔ وہ ایک دل کا انگار تھا جو انہوں نے اس وقت پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ کیا تھا، لیکن پوری دنیا کی امت اسلام جو ہے عالم اسلام کے جو ساتھ دینے والے ہیں، بس یہ لوگ اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، اپنے ایمان والے بھائیوں کو تنے تنہا میدان میں چھوڑا ہے، ورنہ وہ شکست ہونے والی جنگ نہیں تھی، نہ اتنی لمبی چلنے والی جنگ تھی۔ آج بھی فتح قریب ہیں، آج بھی جو ہے نقصان بہت ہوا ہے، لیکن آج بھی فتح کے ہی آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ آج بھی نظر آ رہے ہیں، یہ قربانیاں قیامت تک ہوتی رہتی ہیں۔ اکبر بادشاہ وقت کا اتنا بڑا حکمران، جس کے بارے میں ہم بھی پڑھے ہیں اسکولوں میں، اس نے اسلام میں تحریف کیا تھا، اتنی تحریفات کیے ہیں۔ ایک مؤرخ ہیں عبد القادر دیلمی کچھ ہیں، ان کا نام مؤرخ ہیں، وہ خود وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ اکبر کی مجلسیں ایسی تھیں، مجلسوں میں معجزات کا استہزاء، اللہ کے رسول کے جو معجزات ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ یوں ایک آدمی مجلس میں آیا، پورے دربار میں ایک پیر اوپر یوں اٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اب میں دوسرا پیر نہیں اٹھا سک رہا ہوں، دوسرا پیر نہیں اٹھا سک رہا ہوں، تو وہ محمد آسمانوں میں کیسے چلے گئے؟ معراج کے واقعے کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایک انسان ایک پیر اٹھاتا دوسرا نہیں اٹھا سکتا، تو وہ محمد آسمانوں کا صحرا معراج کر کے آگے واپس آئے تو بستر بھی گرم اور وضو کا پانی بھی بہہ رہا ہے، اتنے تھوڑے وقت میں 7 آسمانوں کا سیر کر کے واپس آ گیا، اور سارے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں۔ یعنی مذاق، استہزاء اسلامیات پر ہوا کرتی تھی۔ آج کے حالات سے تو بدتر تھے نا، اکبر بادشاہ سے کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ اور علماء کی جو بکنے والے علماء ہیں وہ تو جمع تھے۔ ابو الفضل فیضی اس کا سب سے بڑا عالم جو اس کو ان چیزوں میں مدد کرتا تھا اکبر بادشاہ کو۔ تو بہرحال اتنے سنگین حالات، وہ ابو الفضل فیضی کہا کرتا تھا۔ ایک محدث گزرے ہیں شیخ مکرم الحلوائی کچھ ہیں، ان کا کاروبار حلوے کا کاروبار ہے، لیکن وہ محدث ہیں، وہ اس کی کمائی نہیں کھاتے تھے، تجارت کر کے کھاتے تھے۔ وہ کہتا تھا کوئی مٹھائی والے کے مسائل کو میں کیوں مانوں، یہ الفاظ تھے اس کے۔ اور شیخ ابو بکر خصاف کوئی ایک محدث تھے جو حجامت کا کام کرتے تھے، کیونکہ اپنے علم سے نہیں کماتے تھے، وہ لوگ اپنی تجارت فن سے کماتے اور یہ صرف دین کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ کسی حجام کے مسائل میں کیوں مانوں، اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے وہ لوگ اس وقت میں۔ اور کوئی اس کے اکبر بادشاہ کے سامنے حدیث پیش کرتا کہ فلاں حدیث ہے یا فلاں قرآن کی آیت ہے، وہ کہتا تھا کہ دیکھو میرے سامنے یہ ساری باتیں پیش مت کرو، میرے سامنے عقلیات کو رکھو، جو عقل کو سمجھ میں آنے والی لاجیکل باتیں کرو، میرے سامنے یہ قرآن حدیث کی باتیں مت کرو۔ یہاں تک اس کی بات ہو گئی تھی۔ اس نے جو دین الہی بنائی تھی کہ یہ کامن مذہب بنایا، اسلام کو ختم کر کے بنایا ہوا تھا نا، تو کون اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا؟ اللہ نے ایک مرد مجاہد کو اس وقت یہ توفیق دی، حضرت امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت انہوں نے اس پر محنت کی، کئی سال قید میں رہنا پڑا، جیل میں صعوبتیں برداشت کی، اس کے بعد اس پر اتنا دین کو سمجھایا اور کہا کہ تمہاری ذمہ داری دین اسلام کی حفاظت ہے، لیکن تم دین اسلام سے بھاگ رہے ہو۔ شہنشاہ اکبر کے اور اس کے درباریوں پر محنت کیے تو اللہ نے اسی اکبر کے نسل سے عالمگیر اورنگزیب جیسے بادشاہ کو پیدا کیا ہے، جو اتنا متقی پرہیزگار اللہ نے ان کے خاندان میں پیدا کیا ہے۔ یہ ایک مرد مجاہد کی محنت تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ کر گھبرا کے دین کی محنت نہیں چھوڑنا ہے، صبر بھی رہنا، محنت بھی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حالات دیکھیں بھائی یہ حالات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں،
حالات تو ہمیشہ سے رہیں، حالات ہمیشہ سے رہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، اتنی بات کافی ہے ان کو سمجھنے کے لیے کہ 10 لاکھ حدیثیں حفظ یاد تھی، 10 لاکھ حدیثیں، تو علم کیسا ہوگا؟ ائمہ اربعہ میں سے آتے ہیں، لیکن اس وقت بھی 10 لاکھ حدیثیں جن کو حفظ یاد ہوں، ان کا علم کیا مقام کا ہوگا؟ جب خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا نا، مامون الرشید نے حکم دیا کہ جو خلق قرآن کو نہیں مانتا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ، تو امام احمد بن حنبل کو اسحاق بن ابراہیم گورنر پکڑ کے لے کے آ رہا تھا، معلوم ہوا کہ مامون الرشید کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد معتصم باللہ بادشاہ بن کے بیٹھا جو اس سے بھی زیادہ سخت تھا اس مسئلے میں، تو اس نے بلوایا اور بھرے مجمع میں کوڑے اس طرح مارنے کروائے۔ اس زمانے کے اس مجلس کے ایک عالم لکھتے ہیں کہ وہ کوڑے اس طرح برس رہے تھے، اگر وہ کوڑا ہاتھی کے پیٹھ پر پڑتا تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا، ایسے دردناک کوڑا تھا۔ یہ کوڑا پڑتا تھا اور جسم کی کھال اس سے کٹ کے کھال بکھر کے دکھتی تھی۔ بعد میں وہ جسم کی کھال کو علاج کرنے کے لیے کینچی سے جو نکلی ہوئی کھال ہیں کاٹ کر اس پر مرہم لگایا گیا تھا، اتنے کوڑے ان پر برسائے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ ابو الہیثم کو اچھا رکھیں، ابو الہیثم چور تھا اس زمانے کا، تو ابو الہیثم کو بھلا کریں کہ اس نے مجھے بڑی قیمتی نصیحت کی ہے۔ تو وہ کیا تھا، جب احمد بن حنبل کو دربار میں لایا گیا، سب کے سامنے کوڑے مار رہے ہیں، تو ابو الہیثم جو دربار میں تھا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری ہمت جواب دے گئی تھی، اب میں کچھ نہیں کر سک رہا تھا۔ ابو الہیثم مجمع سے باہر آیا، آ کر کہنے لگا احمد بن حنبل سے، اے امام احمد، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور، میں چوری کرتا، مجھے پکڑ کے لاتے، کوڑے مارتے، پھر چھوڑ دیتے، پھر میں چوری کرتا، پھر پکڑ کے لاتے، پھر کوڑے مارتے، کوڑے مارنے والے تھک گئے لیکن میں چوری کرنے سے نہیں رکا۔ اب تم تو حق پر ہو، ان کوڑوں پر صبر کر لینا لیکن حق کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ نصیحت تھی ایک چور کی۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی نصیحت میرے دل پہ ایسے ہو گئی کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ابو الہیثم کی بھلائی کرے، اس نے مجھے بڑی قیمتی استقامت والی نصیحت کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ حالات جو ہے نا بہت تھوڑے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن دین کی محنت اپنے کندھوں پر لے لیں، اللہ ان حالات کو یوں میں ختم کر دیں گے، اللہ ہمارے موافق ان حالات کو بنا دیں گے۔ اب دین کی محنت کرنا کیسے؟ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر میں اللہ رسول کی باتوں کا مذاکرہ ہو، ہمارے بچوں کے سامنے آگے کی منزلوں کے کس طرح محنت کرنا، کیسے دین کی محنت کرنا، روزانہ نصیحتیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا تم بڑے ہو کر جو ہے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، ہمیں بھی وہی چیز سکھائی گئی تھی لیکن اللہ نے ہدایت دی، تم جو ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، لیکن دین کی محنت ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے، ہمیشہ اپنے ساتھ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے بہت سارے لوگوں سے دین کا کام لیا ہے، لے رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو دین کے کام کے لیے استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو دین کے کام کے لیے استعمال کریں۔ اور لوگوں اتنی ہماری محنت کوئی مشکل محنت نہیں ہے، میں اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بس ہماری محنت اتنی تھوڑی ہے کہ ہم اپنے آس پاس والوں کو اللہ رسول سے جوڑ دیں۔ اتنی جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، بس اتنی بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اچھی بات کہہ کے مسجد سے، اللہ اور اس کے رسول سے، نمازوں سے جوڑ دیں، بس پوری میری بات کا نتیجہ یہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوڑے ماریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تلوار لے کے نکلیں، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایمان والوں کو ایمان سے جوڑ دیں، ایمان والوں کو اعمال سے جوڑ دیں، باقی کام اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بس اتنا تھوڑا کام ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ